السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے بانگ درا سے جواب شکوہ پیش کر رہا ہوں، اور آج اس کی قسط نمبر 4، 7واں اور 8واں باب ہم دیکھیں گے۔ 7واں باب کے ہاتھ پہ زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بادہ آشام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ مشکل الفاظ کے معنی اس میں الحاد، کفر، خوگر، عادی، اور بت شکن، بت توڑنے والے، باقی جو رہے بت گر، بت بنانے والے، اور ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور الف جو حذف کیا گیا ہے شاعری کی ضرورت کے لیے۔ اور اس کے بعد پدر اور پسر، باپ اور بیٹا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ بادہ شراب، آشام پینے والا، تو بادہ آشام شراب پینے والے۔ حرم کعبہ، کعبہ کا نام کہا گیا، اور خم وہ مٹکا، وہ پیار جس میں شراب جو ہے وہ ذخیرہ کی جاتی ہے۔ اگلا بد ہے جی اس میں کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رنائی تھا، نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ شلواز دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رنائی خوبصورتی اور حسن کا سرمایہ، نازش فخر، اور موسم گل، موسم بہار، پھولوں کا موسم، اور نازش موسم گل، فخر بہار کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، اور سودائی عاشق، ہر جائی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہجر اللہ کو ہر ایک کا عاشق ہو جانے والا، اور یکجائی کسی ایک پر جان دینے والا، اور عہد غلامی غلام بننے کا عہد، اور ملت احمد مرسل یعنی خدا کی طرف سے امت کے لیے بھیجے جانے والا رسول، اور مقامی ہوتا ہے کسی ایک جگہ ٹھہرنے والا۔ تو یہ تھی کہ مصحف اس کے معنی جہاں تک میرا علم ہے، اور دیکھتے ہیں جب دوبارہ تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ شکوہ کے جواب میں جو علامہ صاحب اللہ کی طرف سے جو انہوں نے جواب لکھا، اس میں سرزنش جاری ہے کہ خدائی آواز کی طرف سے کہ تمہارے بدن لاغر ہیں، یعنی تم کمزور ہو چکے ہو، اور دل جو ہے وہ کفر سے، الحاد سے، پیرا روی سے بھرا ہوا ہے، اور یہ مسلم امہ گویا کہ اپنے رسول کریم کی رسوائی کا باعث بن رہی ہے۔ اب جو بت شکن تھے وہ اب تم میں نہیں رہے۔ اس سے سلطان محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے سومنات پر حملہ کر کے وہاں میں کہ مندر میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں بڑی اس کی بڑی آفر بھی ہوئی اور بڑا کچھ دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا چاہتا۔ نہیں تو یہ بھی براتی ہے کہ ابراہیم کے والد بت فروش اور بت گر تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت کہ وہ بت فروش اور بت گر تھے، بت بنایا کرتے تھے، لیکن اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد تو بت شکن تھے، لیکن تم بت گر بنے بیٹھے، یعنی تم نے اپنے طرز عمل سے صورت حال پاگوس بنا رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں باپ بدگر تھا اور بیٹا بت شکن تھا، لیکن آج تم بدگر ہو جبکہ تمہارے آبا بت شکن تھے، یعنی تم نے سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ بادہ شام نیا، بادہ نیا، خم بھی نئے۔
اب شراب بھی نہیں ہے اور شراب پینے والے بھی نہیں ہیں، شراب کے مٹکے بھی نئے ہیں، اور تم نے ان کا کعبہ، وہ کعبہ حرم کعبہ تھا، اور تم نے اپنا کعبہ کچھ اور بنا رکھا ہے، تمہاری جو آنکھوں کا جو مرکز ہے وہ کچھ اور ہے، اور تم اس میں جو بت ہیں تم نے بت بھی کئی اور بنا رکھے ہیں، تمہارے سر جو ہیں وہ کئی ہزاروں بتوں کے سامنے، ان دیکھے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، اور تم بھی وہ نہیں ہو، تم خود بھی نئے ہو، یعنی تم نے کعبہ بھی نیا بسا لیا، بت بھی نئے رکھ لیے، اور تم خود بھی نئے ہو۔ 8ویں بند میں تھے کہ وہ بھی دن تھا، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رہنا ہی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا، تو مسلمان تھا، اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مغمل کر لو۔ یہ بند شکوے کے اس بند کا جواب ہے جس میں شکوہ کرنے والے نے خدا سے یہ شکوہ کیا کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ تو اب اس باتوں میں جواب یہ آ رہا ہے کہ کسی بندے کی طرف سے خدا کو یہ کہنا کہ وہ ہرجائی ہے ایک پرلے درجے کی گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ جب اقبال نے اس جواب شکوہ سے 4 سال پہلے یہ بند پڑھا تھا تو اقبال کے مخالفین نے بطور خاص اس بند پر ان کو نشانہ طعن و تشریح بنایا تھا، اور دیکھیے اب اس کا جواب خدا کی طرف سے جو وہ لکھ رہے ہیں کہ یاد کرو، اب وہی خدا ہے، اب وہی اللہ ہے کہ جس کو تم نے کبھی سرمایہ حسن کہا کرتے تھے، اور ریگستان میں اگنے والے اسی لالہ کے پھول کو فخر بہار کے گردانتے تھے۔ یہ بھی یاد کرو کہ اس دور میں ہر مسلمان میرا عاشق ہوا کرتا تھا، اللہ کا عاشق ہوا کرتا تھا، اور جسے تم آج ہرجائی کہہ رہے ہو وہی ہرجائی کبھی تمہارا محبوب بھی تھا، اور تم کو بس پیارا بھی تھا، اور اسی کے لیے تم نے اپنی جان جو ہے وہ تھیلی پہ رکھ کے جہاں سے نہاد میں نکل جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے ہی تم نے کبھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ تو پھر اب جاؤ کسی یکجائی سے عہد وفا مان لو، ہم کو تو تم نے ہرجائی کہہ کر چھوڑ دیا، اب کہیں سے اگر کوئی یکجائی ملے، کہیں سے چلے کوئی ایک نقطہ ملے تو اس سے اپنی عہد وفا مان لو، اس سے الفت کی پینگیں بڑھاؤ، اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی امت کو کسی ایک مقام تک محدود کر لو۔ خدا کی طرف سے اپنے بندے کو یہ چیلنج بہت معنی خیز ہے، اس میں ہرجائی کے مقابل یکجائی کو لا کر امت مسلمہ کی گویا ایک بڑی غلط فہمی رفع کی گئی۔ جدید تہذیب و تمدن اور جدید جمہوری روایات کے مطابق وطن کو قوم تصور کر لیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ممالک ہیں سب میں اگر مسلمان بستے ہیں تو ان کو پاکستانی مسلمان، ہندوستانی مسلمان، روسی مسلمان یا امریکی مسلمان کہنا چاہیے، لیکن یہ تصور ایک سیاسی تصور تھا اور ہے، اور یہ اسلامی روح کے منافی بھی ہے، اور اسلام میں تو ہر ملک کے مقصد کے ملک خدا ماست کا تصور ہے، یعنی مسلمان کسی جگہ بھی بستا ہو وہ صرف مسلمان کہلائے گا۔ وطنیت اور امت میں یہی فرق ہے جو اقبال نے بانگ درا میں بھی ایک اور نظم میں بڑی صراحت سے واضح کیا ہے، یعنی مسلمان کسی جگہ بھی بستا ہو وہ صرف اور صرف مسلمان کہلائے گا۔ وطنیت اور امت میں یہی فرق ہے جو اقبال نے بانگ درا میں بھی ایک اور نظم بڑی صراحت سے واضح کیا ہے، اس کا عنوان ہے وطنیت، یعنی وطن بطور ایک سیاسی تصور کے۔ اس نظم کے 4 بند ہیں جن میں تیسرا بند یہ ہے کہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقبال یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم قوم مقامی نہیں بین الاقوامی ہے، جس طرح سمندر میں مچھلی جہاں جی چاہے جا سکتی ہے، اسی طرح مسلمان کا وطن بھی کرۂ ارض میں ہر جگہ ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو آپ نے آپ کو مکی یا مدنی نبی نہیں کہا، کہلوایا تھا۔ یہی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کو ایک ہی سمجھتے تھے۔ اس لیے اقبال نے آخری شعر میں وہ فرق بھی بیان کر دیا کہ سیاست میں وطن کا مفہوم اور ہے،
اور ارشاد رسول خدا میں اس کا مفہوم اور ہے، اور سیاست میں یہ مفہوم ایک مقامی نوعیت کا ہے، جبکہ اسلام میں یہ مفہوم مقامی سے اٹھ کر آفاقی سطح پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ سرتشریح۔ چلتے ہیں ہم اشعار کی طرف دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کا مطلب ڈائریکٹ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ منکشف ہو سکے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادا آشام نئے بادا نیا ہم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا نائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، اہم ملت احمد مرسل کو مقامی کر کہہ دیجیے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔